بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک سے متعلق پچھلے درسوں میں کچھ ہدایات آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ اسی سے متعلق چند اور ہدایات اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور امید ہے کہ ان ہدایات پر میں اور آپ سب عمل کریں گے تاکہ ہمارا رمضان بہت ہی زیادہ ہمارے لیے کارآمد اور خیر اور فلاح کا باعث بنے۔ آج کے موقع پر جو سب سے پہلی ہدایت ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بالکل ہی ممتاز کریں۔ ممتاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جس طرح پر ہم نے عبادات میں، تلاوت قرآن میں، نوافل میں یا اسی طرح پر ذکر و اذکار میں اور کاموں میں جتنا وقت صرف کیا تھا، وہ یاد رکھ کر اس رمضان کو اس سے زیادہ نیک کاموں میں صرف کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ مثلا اگر ہم نے پچھلے رمضان المبارک میں 2-4 سورے حفظ یاد کر لیے تھے، تو اس رمضان میں اس سے زیادہ ہم یاد کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اگر کسی نے 5 سورے یاد کیے تھے تو اس رمضان میں مزید اس میں اضافہ کریں۔ اگر کسی نے جزء عامہ یعنی پارے 30 پچھلے رمضان میں تھوڑا سا یاد کیا تھا، تو اس رمضان میں کوشش یہ کرے کہ وہ پورا جزء عامہ اس کا یاد ہو جائے۔ اور یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ مالی حقوق سے متعلق بھی ہم کو مسائل سیکھنا چاہیے۔ مالی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اپنے رشتہ داروں سے متعلق ہم پر لازم ہیں اور جن جن کو ہم خدمت کر سکتے ہیں مال کے ذریعے، ان ذمہ داریوں کو جان لیں اور سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مثلا اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہیں، کوئی محتاج ہیں، تو ان کی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کا خیال رکھیں، اور اس بارے میں ابھی سے ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کن کن رشتہ داروں سے متعلق ہم پر ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جیسے بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اسی طرح اگر کوئی بھائی ضرورت مند ہے تو اس بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے جو صاحب استطاعت ہے، غنی ہے، مالدار ہے، کہ وہ اپنے اس ضرورت مند بھائی کا خیال رکھے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق حقوق ادا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس بارے میں ہم کو فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم رات میں دیر تک نہ جاگنے کی ابھی سے عادت ڈال لیں۔ رمضان المبارک میں تراویح تو دیر تک ہوتی ہی ہے، اس کے بعد بھی جلدی سونا چاہیے تاکہ سحر میں ہم اٹھ سکیں اور دن میں بھی ہمارا جو ضروری کام ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ انجام پائے۔ تو ابھی سے ہم یہ عادت ڈال لیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جتنا جلد ہو سکے ہم آرام کر لیں۔ ویسے بھی روزانہ کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سونے کی تاکید فرمائی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قصہ گوئی کرنے، گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ہمیشہ ہی یہ فکر اور کوشش ہونی چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اس بات پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم رات میں جلدی سے جلدی کاموں سے فارغ ہو کر جلدی آرام کر لیں گے۔ اس کی ہم کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام ابھی سے ہم کو شروع کر دینا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنا وقت گزارنے والے بنیں۔ دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں توبہ اور استغفار بھی ہو، اور اس کے اندر اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی کی دعا ہو، اپنے لیے، اپنے
ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کی دنیاوی اور اخروی پوری کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے ہم دعا مانگے۔ دعاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور اگر ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتہ مقرر ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ جس طرح تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہی چیز عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ چند ہدایات آج کے اس موقع پر تھی، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان ہدایات پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں تاکہ ہمارا رمضان خیر اور بھلائی والا ہو، اور رمضان کا ایک ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ مکمل رمضان ہمارے لیے نیکیوں اور ثواب کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے، اور یہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہی ہم ایک اچھے صالح نیک اور متقی مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔